جی 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 کریں بات. ہاں جی جی ہاں جی پپو کریں. ملک صاحب تشریف لائے ہیں۔ پپو ملک صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یار پہلے بھائی میرا ایک سوال تھا. آج میں نے ایک بات سنی ایک حسینی صاحب کی بات پہ، میں نے کہا چلیں آپ بھائی بیٹھے ہیں آپ سے پتہ کروں اور پھر میں اپنی ناقص رائے بھی دیتا ہوں اگر اجازت ہے تو. جی جی پپو صاحب آپ جی بھائی رکھیں بات۔ بات یہ ہے کہ وہاں پہ بات چل رہی تھی کہ اکابر کی اگر کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا تو دوسرا بندہ کہہ رہا تھا یعنی کہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ میری کوئی لمٹ نہیں، میں چاہے اوپر تک جاؤں تمہارے اکابرین تک جاؤں کیونکہ ماں باپ میرے جو ہیں میرے لیے اکابر ہیں. تو وہاں پہ بیٹھے تھے ججا صاحب، انہوں نے جو بات کی تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہوئی. اگر کوئی کسی کے ماں باپ کو فار ایگزامپل گالی دیتا ہے تو وہ بھی اگر اسے بدلہ ہی لینا ہے وہ بھی اس کے ماں باپ کو ہی گالی دے. لیکن یہ کہاں کا سور ہے کہ آپ اس کے کابر کو گالی دو. تو اس کے بارے میں آپ بھائیوں کی کیا رائے ہے؟ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے لیے مجھے کیا سمجھ آئی ہے. جی رونگ نمبر بھائی، پہلے آپ اپنی اگر رائے رکھ دیں گے نا تو وہ جو امیر نہیں صاحب کوئی آپ مسئلہ کر نہیں، ان کی رائے بعد میں لے لیں گے. عرض یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم اپنے آپ کو واقعی مسلمان سمجھتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب بھی کسی بات کے بارے میں تم نے سمجھنا ہو تو اللہ کی بات سے بڑی کسی کی بات نہیں ہے. جو اللہ کہے اس کو فالو کریں. اس کو ہی دعوت اللہ کہتے ہیں، اس کو ہی تبلیغ کہتے ہیں کہ اللہ کے جو پیغامات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں. قرآن بھرا ہوا ہے اسے. ہماری توجہ قرآن سے ہٹ گئی ہے اور چھوٹی موٹی لڑائیوں میں ہم اپنا وقت صرف کرتے رہتے ہیں. سورت بقرہ ہے آیت 190. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے، جنگ کرنے کی. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ لڑو، قتل کرو. یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کرے. پرامن علاقوں پر حملہ کرنے کی اللہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے تم سے لڑ نہیں رہے تو جا کر ان پہ حملہ کر کے ان کو قتل کرنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کرے اسے جنگ کرو، لیکن ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرنا. ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ بھرا ہوا ہے قرآن اس مضمون سے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے، یہ مختلف چیزوں کے بارے میں ہے لیکن بنیاد ان ساری آیات میں سوری یہی ہے کہ تم سر زیادتی آپ نہیں میر صاحب کرنی. آپ کی ہاں آواز جی. کٹ گئی تھی. آپ کی آواز کٹ گئی تھی شاید مجھے سمجھ نہیں ہے یا مے بی واللہ والی میں آپ کی آواز کٹ گئی. تھوڑا سا رپیٹ کر دیں گے جزاک اللہ. اچھا سورت البقرہ ہے دوسری سورت آیت 190. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، تم لڑو اللہ کے راستے میں. کن سے؟ پرامن لوگوں سے نہیں کہ آرام سے بیٹھے ہوئے جا کے لڑو. یقاتلونکم الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑے ان سے لڑو، لیکن ولا تعتدوا، لیکن زیادتی نہ کرو. جتنی انہوں نے تمہارے ساتھ کی ہے اتنی تم کر سکتے ہو. ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ کہتا ہے میں اسے کبھی محبت نہیں کروں گا جو حد سے بڑھیں گے، زیادتی کریں گے. جتنا کسی نے آپ کو کچھ کہا ہے اتنا کہنے کی قرآن اجازت دیتا ہے. اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اس چیز کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ جو حد سے بڑھنے والا ہے اس کی اجازت نہیں دی. پھر دیکھیں ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورت مائدہ ہے آیت 87 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اگر اے لوگو جو مجھ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اگر میں نے کوئی چیز حلال کی ہے اسے حرام نہ کرنا. ولا تعتدوا، وہاں بھی اللہ فرماتا ہے کہ حد سے نہ بڑھو. جو جائز ہے اس تک اجازت ہے وہ کرو، حد سے بڑھو گے تو کیا ہوگا؟ ان اللہ لا یحب المعتدین. تو اصل ہے یہ اللہ کی محبت. نبی کی محبت میں بھی اللہ کی محبت ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی قرآن سارے کا مضمون ہی اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے. اور اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی بات ماننے سے. اللہ تعالیٰ تو اجازت دیتا ہے وہ کام کرنے کی، اتنا کام کرنے کی جتنا اگلا آپ سے کرتا ہے، لیکن حد سے بڑھنے کی اللہ کبھی بھی اجازت نہیں دیتا. اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری کسی قوم کے ساتھ دشمنی بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی حد سے نہ بڑھو. جتنی ہے اتنی اجازت ہے اتنا کرو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہر کی اجازت نہیں دیتا، یعنی کہ سختی کی اجازت نہیں دیتا، مگر جس کے ساتھ سختی کی گئی ہو، لیکن انصاف کو ہاتھ سے نہ چھوڑو، کیونکہ انصاف تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. انصاف ہے یہ کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس قدر برائی اس سے کرو، اس سے زیادہ نہ پڑھو. یہ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں عدل جو ہے، ایک تو ہے نا اے تادو، یہ قرآن میں اگر آپ ڈھونڈیں تو اے تادو ہے کہ حد سے بڑھنا. دوسرا ہے اے دلو، کہ دوسرا عدل کا مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. کہ اگر کسی قوم سے آپ کی دشمنی ہے، یہ دیکھیں یہ سورت نمبر 5 ہے المائدہ آیت نمبر 8 ہے. بھئی اللہ کی نہیں ماننی تو میری اور آپ کی کو کیوں کوئی مانے گا جب وہ اللہ کی ہی نہیں ماننا چاہتا. سورت 5 آیت نمبر 8 اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی رضا کے لیے سیدھے راستے پر قائم رہو اور انصاف کے گواہ بن جاؤ. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی بھی قوم کی دشمنی
تمہیں اس بات کی طرف نہ لے جائے کہ تم عدل کو چھوڑ دو. اعدلو، عدل سے کام لو، ہوا اقرب للتقوی واتقوا اللہ. عدل ہمیشہ قائم رکھنا، اور عدل جو ہے وہ خدا خوفی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اور صرف اللہ سے خوف کھاؤ، صرف اللہ کی بات مانو اور کسی کی بات نہ مانو. ان اللہ خبیر بما تعملون، یہ نہ سمجھنا کہ تم جو مرضی کرو گے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. تو عدل ہے کیا؟ قرآن میں اللہ نے اجازت دی ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، لیکن آنکھ کے بدلے کسی کی گردن اتارنے کی قرآن اجازت نہیں دیتا. یہ عدل کے خلاف ہے، قرآن اللہ کے حکم کے خلاف ہے. تو یہ قرآن کی، میرا خیال ہے اگر بات کسی کو سمجھ نہیں آتی تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور لیکچر، کوئی اور نصیحت کسی کو سمجھ آ سکتی ہے، کیونکہ اس سے دنیا میں نہ کوئی بہتر کلام آیا ہے، نہ آیا تھا، نہ آ سکتا ہے، نہ ہی کسی دوسرے انسان کا کوئی حدیثوں کی کتاب ہو، کسی کی بھی کوئی کتاب ہو، وہ قرآن کے اوپر نہیں ہے. قرآن سب سے اوپر ہے، اور قرآن اللہ کا خالص کلام ہے، لفظ لفظ اللہ کا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ عدل سے کام لو اور حد سے نہ بڑھو، تو جو حد سے بڑھتا ہے، جو انصاف کو چھوڑتا ہے، وہ اللہ کی نہیں مانتا. جب کوئی اللہ کی نہیں مانتا، اس کو اللہ کی بات سنائی جائے، اس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو وہ اللہ کی مانے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ تم ان کو نصیحت کرتے رہو اور یاد کرواتے رہو. ذکر جو ہے نا، اس کے دو مطلب ہیں، نصیحت کرنا اور یاد کروانا. فذکر ان نفعت الذکر، تم ضرور نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں ہوتا. جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کو نصیحت کا فائدہ ہوتا ہے. تو بہرحال ہمارا پیغام تو یہی ہے کہ اللہ نے جو پیغام دیا ہے اس کے مطابق انسان کو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کوئی برائی کرتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں اجازت ہے جو برائی کرے، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جزا ہے بدلہ، جزا کہتے ہیں بدلے کو، عدلے کا بدلہ. برائی کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدلہ ہے اسی قدر برائی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم معاف کر دو اور دیکھو کہ اس میں بھلائی ہے تو معاف کر دو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسان کرو. احسان کیا ہے؟ کہ آپ کو کوئی گالی بھی دے تو آپ اس کو گالی نہ دو، یہ احسان ہے اس پر. اس کے کھاتے میں وہ گالی لکھی جائے گی، آپ کے کھاتے میں نیکی لکھی جائے گی. قیامت والے دن اگر آپ کی نیکیوں کا پلڑا کم ہوگا تو اس کی نیکیاں آپ کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی. اگر اس کے پلڑے میں نیکیاں نہیں ہیں تو آپ کی سزا اسے دی جائے گی. مطلب اللہ کی نہیں ماننی بھائی، تو رسول اللہ کی کوئی مانے گا جب اللہ کی نہیں مان رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی گالی دے تو اس کے جواب میں چپ رہو، تو فرشتے اس کا جواب دیں گے. تو بہرحال اللہ کی اور اس کے رسول کی آپ کو بتا دی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو آپ بتا دیں. جی میر صاحب جزاک اللہ. میں ویسے سوچوں مجھ سے غلطی ہوگی ہے، مجھے پہلے جواب دینا چاہیے تھا، کیونکہ اگر میں اب کوئی بات کروں گا تو آپ نہیں مجھے اپنے بھائی میں کٹا رہا ہے، وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ اس سے متاثر ہو کس نے یہ جواب دیا ہے. اللہ جانتا ہے میں بھی اس ٹائم جب حسینی صاحب کی پہ یہ بات ہو رہی تھی میں بڑا حیران تھا کہ حسینی صاحب کے پاس اتنا علم و دانش ہے. وہ ان کو مجھے قرآن کی دو آیتیں ہیں یہ زبان کلامی یاد تھی کہ اتنی برائی کا بدلہ اتنا ہی دیا جا سکتا ہے، اور اگر ظلم ہو تو اتنا اپنا، یعنی کہ اگر فار ایگزامپل کسی نے آپ کو تھپڑ مارا تو آپ ایک تھپڑ مارو، یعنی کہ اس کا ساری کاٹ دو. تو یہ دو آیات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی کرنے والوں کو ناپسند نہیں کرتا. تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ بھائی کیا چاہ رہے ہیں. ہمارے ایک بڑائی صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے اور ایک آپ کے وہ تھے، کیا نام ہے، ججا صاحب. ججا صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں پتا، میں اس ٹائم چلا کے سو گیا تھا، میں بھی انہوں نے کوئی آیت پیش کی، لیکن ججا صاحب کی بات بڑی اچھی مجھے لگ رہی تھی. وہ کہتے نہیں یہ زیادتی ہے. اور دوسری بات یہ کہاں کا انصاف ہے؟ فار ایگزامپل کہ میں آپ کو گالی دوں، آپ کو یا آپ کے ماں باپ کو گالی دوں، اور آپ جواب میں میرے کسی نبی کو یا امہات کو یا تو بس فار میرے کسی بڑے کو، اگر آپ بدلہ حد سے بڑھ کے آپ، اور جو دلیل آپ یہ دیں جی میرے لیے میرے ماں بابا بھی یعنی کہ نبی تک پہنچنے والا کہ جی میرے لیے میرے ماں باپ بھی نہیں ہے، یہ کون سی لاجک ہے؟ اگر میں آپ کے جواب میں یا آپ مجھے میرے نبی کو یا میں آپ کے نبی کو گالی دوں، تو جو آپ کے جو دوسرے بہن بھائی ہیں جو سن رہے ہیں براڈ کے اوپر، ان کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ نے مجھے جواب، اگر میں نے آپ کو گالی دی، آپ نے مجھے گالی دی، بھائی یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا. لیکن میری گالی کے جواب میں آپ میرے اکابر تک پہنچتے ہیں، میرے جو دوسرے بہن بھائی ہیں جو 100 200 500 بندہ سننے والا ہے، یہ تو ان کی، پھر یہ تو قرآن کی آیت کے اگینسٹ جانے کی والی بات ہے کہ حد سے تجاوز کرنے والی بات ہے. پھر جزاک اللہ. تو میں بھی یہی سوچا تھا کہ یار یہ تو زیادتی ہے. جتنا پہلی بات ہے وہی والی بات ہے، کوئی بدتمیزی کر دے تو برداشت کرو، نہیں تو اگر بڑا ہی کوئی آخر آئی ہوئی ہے تو اس کو اتنی بدتمیزی دے دو، اور بجائے کہ آپ اس کے بالکل خاندان سے لے کے اس کے اکابرین سے لے کے تو بس خدا تک پہنچ جائیں، کیونکہ دیکھا جائے خدا بھی تو ہمارا اکابر ہے نا. پہلا چلیں جزاک اللہ، یہی میں نے کہنا تھا. جی جی رونگ نمبر بھائی ایک منٹ رکیے گا ابھی، کیونکہ آپ فوراً جو نا چلے جاتے ہیں. یہ جو اصول وہ بنا رہے ہیں نا، نیا اصول، آپ مجھے یہ بات بتائیں، اس میں آپ کرسچنوں کو یا ملحدوں کو کل وہ انہی کے اصول پہ جب عمل کریں گے تو آپ کیسے روک پائیں گے؟ مجھے یہ بات بتا دیں. وہ اگر کہیں گے کہ آپ ہمیں کچھ کہیں گے، نعوذ باللہ ہم آپ کی جو ہماری اور آپ کی جو پاک ہستیاں ان کے اوپر کریں گے. اس سے پہلے کہ بھائی آپ کو جواب دیں، میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے یہ قرآن کے، اللہ کے اور رسول کے فرمان کے خلاف یہ اصول گڑا ہے نا کہ اگر ہمیں گالی دو گے تو ہم تمہارے اکابر کو گالیاں دیں گے،
انہوں نے یہ جال سازی بھی کی ہوئی ہے کہ ہم کرسچنوں کو بھی اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کرسچن کو گالی دے تو وہ ہمارے نبی کو گالیاں دے. استغفر اللہ استغفر میں آپ اللہ کو ریکارڈنگ بھیج دوں گا. اور اپنی استغفر غلطی نہیں اللہ. چھوڑنی، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. اس قدر یہ لوگ یعنی کہ خدا سے دور ہو چکے ہیں. دیکھیں لعنت جو ہے نا وہ اللہ سے دوری کا نام ہے، اور برکت جو ہے وہ اللہ کی قربت ہے، اللہ کی محبت. میں نے کہا ہے کہ قرآن میں آپ کو 50 آیات نکال دیتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نے ابھی آیت پڑھ کے آپ کو سنائی ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی محبت، حب یعنی کہ خدا کا قرب اور خدا سے دوری. اگر آپ خدا سے دور ہوں گے تو آپ شیطان کے قریب ہوں گے. خدا نور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نور ہوں اور میں نے نور نازل کیا ہے، نور علی نور، اور وہ نور کے اوپر نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا بھی نور ہے، خدا کا کلام بھی نور ہے، خدا کا نبی بھی نور ہے، اور جو اس کو مانے گا وہ بھی نور بن جائے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر نور میں لایا ہے، اور کافر ان کو نور سے نکال کر اندھیرے میں لے کر جانا چاہتے ہیں. شیطان بذات خود کچھ نہیں ہے، اللہ سے دوری کا نام شیطان ہے. اللہ سے دوری ہوتی جائے گی. اب خود بخود اس نے کہا روشنی کی تعریف کرو. واٹ از دی ڈیفینیشن آف لائٹ؟ اس نے کہا کمپلیٹ ایبسینس آف لائٹ از ڈارکنیس، یعنی اندھیرے کی تعریف یہ ہے کہ روشنی کی مکمل غیر موجودگی کا نام ہی اندھیرا ہے. خدا سے دوری ہی شیطان کا چنگل ہے، اندھیرا ہے کہ وہاں آپ اللہ کی بات نہیں مان رہے، اپنے نفس کی بات. قرآن میں اللہ کہتا ہے ان لوگوں نے اپنے نفس کی خواہش کو خدا بنایا ہوا ہے، یا اپنے بزرگوں کو جو کہ خدا کے علم سے بات نہیں کرتے ان کو خدا بنایا ہوا ہے. تو جب تک ہم قرآن کی طرف، قرآن کی تعلیم کی طرف واپس نہیں آئیں گے اور اللہ کو اللہ نہیں سمجھیں گے، اس کی طاقت کا اقرار نہیں کریں گے، یہ نہیں سمجھیں گے کہ وہ قیامت کے دن کا رب ہے. کیوں اس کو زور دیا جاتا ہے کہ ایمان لائیں کہ قیامت آنی ہے، کہ مرنے کے بعد حساب دینا پڑنا ہے جو کچھ ہم کہیں گے. یہاں کسی کی نفرت میں نے آیت سنائی ہے کہ کسی کی نفرت کسی قوم کی اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم عدل کا ہاتھ چھوڑو، کیونکہ عدل جو ہے وہ تقوی کے قریب ہے اور ناانصافی تقوی سے دور لے جاتی ہے، اور اللہ تقوی کو پسند کرتا ہے، اللہ زیادتی کو پسند نہیں کرتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو پسند کرے، دیکھیں کیسی زبردست اللہ نے اس میں حکمت بیان کی ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کرنی کیسے ہے؟ فاتبعونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یحببکم اللہ. پھر تم اللہ سے محبت نہیں کرو گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ قرآن کی پیروی کرو. رسول کی پیروی کیا ہے؟ رسول بنتا کیسے ہے؟ اس وحی کے نازل ہونے سے ہی رسول بنتا ہے، اور رسول بلغ ما انزل الیک کے تحت پابند ہے کہ اللہ کے نازل کو ہی وحی کو ہی پھیلائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول پابند ہے اس قرآن پر عمل کرنے پر. تو قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے. اگر حدیثوں میں جمع نفی بھی کوئی ہو گئی ہو تو قرآن میں تو نہیں ہوئی. قرآن تو سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، چلے شیعوں کا تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن اس قرآن پر وہ بھی متفق ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ترتیب پر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو الفاظ ہیں، جو مضمون ہے، اس پر تو وہ ٹوٹل مسلمانوں میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس میں واضح کلیئر کٹ احکام موجود ہیں کہ زیادتی نہیں کرنی. اب میں نے وہ آیت نکالی ہے، یہ صورت جو ہے صورت مائدہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرماتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں حکم دیا. سورت 5 المائدہ 45 نمبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، اور اگر زخم ہو ان کا بدلہ لیا جائے. فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، اگر کوئی اس میں صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے. پھر اسی طرح اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ فاسق ہے. پھر سب سے بڑا فتویٰ دیتا ہے کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے. اب ہم مولویوں کے کفر کے فتوے کو یا 74 کی اسمبلی کے کفر کے فتوے کو دیکھیں کہ اللہ کے کفر کے فتوے کو دیکھیں کہ جو کہہ رہا ہے کہ قرآن کو مانو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، اللہ کی بات مانو. اللہ تعالیٰ دنیا میں بادامنی پیدا کرنا چاہتا ہے، فساد پیدا کرنا چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ امن پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اگر ہم زیادتی کریں گے اس سے امن پیدا ہوگا یا اس سے فساد دنیا میں پیدا ہوگا؟ قرآن شروع ہوتا ہے سورۃ بقرہ میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مفسدوں کو جب کہا جاتا ہے فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو امن پھیلا رہے ہیں، حالانکہ وہ فساد پھیلا رہے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے. تو امن پیدا ہی تب ہوتا ہے. یہ ہر عقل شعور رکھنے والا جانتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو گالی دے اور وہ چپ رہے تو امن پیدا ہو سکتا ہے، فساد ختم ہو سکتا ہے. اگر کسی کو گالی دے اور اس سے زیادہ وہ گالی دے تو 100% اس بات کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ فساد بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. یہی آپ ایک بندے سے لے کر گورنمنٹوں تک چلے جائیں، حکومتوں تک چلے جائیں، تو یہی مصیبت دنیا میں پڑی ہوئی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ دوسرے پر زیادتی کرنا جائز سمجھتا ہے. اگر غزہ سے ایک میزائل پھینکا جاتا ہے تو وہ پوری فوج لے کر اس پر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں لاکھوں بندوں کو قتل کر دیتے ہیں. اگر یہ کہیں کہ یہ جائز ہے تو پھر اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے. آپ نے ایک میزائل مارا ہے، اس نے 80,000 بندہ اکھیڑ مارا ہے، ساری زمین کے ساتھ ساری عمارتیں لگا دی. وہ غلط کیسے ہے پھر؟ تو ظاہری بات ہے کہ یہ بالکل ناجائز ہے. وہ کریں پھر بھی ناجائز ہے، ہم کریں پھر بھی ناجائز ہے.
تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف ہی بلاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن کی مطابق فیصلہ کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. باقی عمل وہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کر دیا ہے. اب جس کا دل کرتا ہے وہ ہدایت یعنی قرآن کے حکام کو مانے، جس کا دل کرتا ہے وہ گمراہی یعنی قرآن کے حکام کے خلاف کرے. ہر بندہ آزاد ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو اللہ کے حکام سناؤ فذرہم، پھر ان کو چھوڑ دو جو مرضی کرتے پھریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر صرف اللہ کا کلام سنانا فرض ہے اور ان کو ہدایت دینا یا نہ دینا اور ان کا حساب لینا میرے ذمہ ہے. تو ایک تو ہمیں خدا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی میں جو کہوں گا وہی کرنا چاہیے سب کو. مشورہ دیں، وہ مانتا ہے بسم اللہ، نہیں مانتا تو السلام علیکم، اپنے رستے چلیں اور اپنا سفر جاری رکھیں. جی شکریہ، آپ کریں بات. جی میر صاحب بہت زبردست طریقے سے آپ نے جو ہے نا سمجھایا ہے، تو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی رونگ نمبر بھائی، آپ سے میں نے وہ بات رکھی تھی کہ یہ تو کرسچن اور ملحد یہی جواز پیش کرتے ہیں جو آج کل یہ اصول بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی نے اگر پرسنل کسی سے بات ہو رہی ہے تو بدلے میں جو ہے نا ان کے کابرین کے اوپر جو ہے نا مغلظات بکنا شروع کرتے ہیں. سورن بھائی آپ نے بات کی، بلکہ میری تو ایک دفعہ تھوڑا سا پیر صاحب سے بحث بھی ہوئی تھی. پہلی بات یار میں میر صاحب کا شکریہ ادا کروں، بڑا اچھا آپ نے آنسر دیا ماشاء اللہ، ایمان آپ نے تازہ کر دیا ہے قرآن کی آیات سنا کے، اللہ آپ کو عزت دے، جزاک اللہ. اور اسٹوڈنٹ بھائی بات یہ ہے کہ پیر صاحب سے میری اس پہ بحث ہوئی. پیر صاحب نے جب ہمارے ایک بھائی کا، آپ کے ایک بھائی کے ساتھ تھوڑی بات ہوئی تو اس نے کوئی اس طرح کی ملتی جلتی بات کی. میں نے سنا، میں نے اپنے بھائی کے منہ سے نہیں سنا. پیر صاحب نے کہا نہیں اس کی بات ٹھیک ہے. میں نے پیر صاحب کو یاد لایا، کوئی 1-2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، بھگوان نام کی آئی ڈی ہے جی غالباً، اس نے کہا تھا اگر تم میرے ماں باپ کو گالی دو گے نا، مسلمانوں کو کہا تھا ہماری براٹ پہ کسی پہ، تو میں تو بس بات تمہارے نبی کو گالی دوں گا. تو اس پہ پیر صاحب نے اس پہ شاطمیت کا الزام لگایا جی اس نے زیادتی کی ہے، اس نے نبی کا نام لیا تو یہ بھی شاطمیت ہے. حالانکہ میں نے پیر صاحب کو کہا، میں نے پیر صاحب اس نے گالی دی تو نہیں، اس سے تو ہمیں دھمکی دی ہے، ہم خود ہی خیال کریں تو اس کے ماں باپ کو ہم گالی نہ دیں. وہ مسلمان جو گالی دیتے ہیں دین کے نام پہ بھگوان کو یا اس کے ماں باپ کو، تو ان کو اگر یا تو اس سے بات نہ کریں، وہ کہ اس نے وارننگ دے دی ہے، اور اگر بات کرنے کا بڑا ہی شوق چڑھا ہوا ہے تو پھر اس کے ماں باپ کو گالی نہ دیں. پیر صاحب کا نہیں یہ شاطمیت ہے، کیونکہ یہ کہاں کا اصول ہے کہ اگر اس کو برا لگتا تو وہ بھی اس کے ماں باپ کو گالی دے دے، کیونکہ اس کے نبی کا نام لیا، اس نے شاطمیت کر دی. پیر صاحب نے 2-3 دن براڈے لگائی، پھر وہ بھگوان آیا، اس نے بات کی، واللہ والے کو اس سے معذرت کیا، اس نے کہا نہیں میری مقصد یہ نہیں تھا، یہ نہیں، پتہ نہیں کیا اس سے بات ہوئی. اب جب ہمارے ایک بھائی نے یہ بات کی ہے تو پیر صاحب کہتے ہیں اس نے ٹھیک اصول. میں تو پیر صاحب کی علم پہ، پیر صاحب کے حیران ہو گیا. میں نے پیر صاحب کو یاددہانی بھی کرائی، اس ٹائم ہم رو رہے تھے مسلمان کی شاطمیت ہو کی. اب جب وہی ملحد والا قانون ہمارا بھائی اپلائی کر رہا ہے تو ہم بھائی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پیر صاحب یہ بوٹی لال شوربہ حرام نہیں آپ کر رہے. تو واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے، قانون اگر ملحد کے لیے غلط ہے تو ہمارے لیے وہ. اور آج یہ حسینی صاحب کی براٹ کے اوپر ججا کہہ رہا ہے قرآن کی بات مانو. اور ہمارے ایک اور بھائی ہیں اڑائے صاحب، اگر سن رہے ہیں تو خیر وہ تو نہیں آتے ایم جی او کی براٹوں پہ. آج انہوں نے اعلان کیا تھا بڑے دعوی ہاتھ کھڑے کر کے جی میں نہیں جاتا ایم جی او کی براٹ پہ. حالانکہ وہ تعریف بھی کرتے کچھ اچھے ہوتے ہیں، لیکن میں نہیں جاتا کیونکہ وہاں پہ شاطمیت ہوتی ہے. اور خود وہاں پہ وہ دلیل دے رہے تھے کہ کسی کے اکابر کو گالی دینا ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دے تو وہ دوسرے کے پاس حق ہے کہ وہ اس کے نبی تک پہنچے. تو بس بار جی میں پپو حیران ہوں، میں دنیا جھاگ جا رہی ہے. جی پپو بھائی، آپ نے لاسٹ ٹائم کبھی دیکھا ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں رد کاریاں کرنے والے جتنے بھی ٹک ٹاک پہ علماء کرام بنے ہوئے ہیں یا پھر خدا بننے کی کوشش کریں، کبھی انہوں نے کسی کرسچن سے کوئی ڈیبیٹ کی ہو؟ آپ نے دیکھا کبھی ان کو؟ یار دیکھیں اسٹوڈنٹ بھائی، دیکھیں جہاں تک آپ کرسچن کی بات کر رہے ہیں نا، ان سے بھی کافی ان کی جو کئی براڈوں پہ میں نے مسلمانوں کو دیکھا ہے، اور ان میں سے ہی دیکھا ہے کچھ کو دیکھا ہے. وہ ایک اور لڑکا تھا بابی، پتہ نہیں کیا اس کا نام تھا، آئی ایم جیسس. اور بھی یہ ہمارے جو سلطان صاحب ہیں وہ بھی جاتے ہیں، سلطان صاحب کا اصل نام پتہ نہیں ہاں کیا. تو ہاں نہیں تو سلطان صاحب جو ان کی پھر وہاں پر جا کے جو کر کے آئے تھے، تو وہ یہی تو بات ہے کہ وہاں پر جا کے وہ جب وہ آگے سے بات کرتے ہیں، اشتعال دلاتے ہیں، تو پھر آگے سے پھر قابو رکھنا. اور وہ بدتمیزی پھر جو انہوں نے کی ہے، پتہ ہے نا آپ کو سلطان نے جو گستاخیاں پھر کی تھیں؟ وہ انہوں نے جو کی تھی انہوں نے اس کی بات میں معذرت بھی کر لی تھی. چلیے نہیں، وہ بات بات معذرت کی نہیں ہو رہی، بات معذرت کی نہیں ہو رہی. اسٹوڈنٹ بھائی بات بحث کرنے کی نہیں ہے، وہ آپ کی بات کا قائل ہے، اس سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو آپ والی ہی بات ہوتا ہے، اس سے کوئی ہماری بات ہاں اس جی ہاں طرح کی جی، بنتی وہ نہیں. ہوتی رہتی ہے ان سے نا پپو وہی بھائی سے بات بات. ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں. دیکھیں قرآن کی میں ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ آخری کتاب آئی ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں. یہ اللہ کی آخری احکام ہیں. اس پر ہی ہماری لڑائی ہے نا ان کے ساتھ کہ بھئی یہ نبی آیا ہے، اس کے بعد ہم نے نبی نہیں آنے دینا. اور بھئی جو آیا ہے اس کی تو مانو، بعد میں کوئی آیا ہے اس کو ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو. اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ اس کو مانو، یہی قرآن ہے، اس کے اصل احکام کو مانو. اس کے احکام کو تم نے چھوڑ دیا ہے، یہی تعلیم ہے. ہم اسی قرآن کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں کہ اللہ کی مانو. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے مثلا جیسے آپ کہہ رہے تھے جی وہ ناراض ہوں گے، تو میں آپ کو اپنی بات نہیں کہہ رہا سلیم میر کی آپ مانو. قرآن میں آپ کو آیت دکھا سکتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ نبی کے لیے جائز نہیں کہ میں اس کو اپنی طرف بلانے کے لیے بھیجوں اور وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے. نبی بھی اللہ کا نمائندہ بن کے آتا ہے. نبی کے پاس جو کچھ ہے وہ اس لیے ہے، اس کی عزت جو کچھ ہے وہ اللہ کا پیغام ہی پہنچانے کے لیے، اور اللہ کا پیغام ہم بلائے بیٹھے ہیں. یہ بھی 4 سورت ہے النساء، اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ
بہترین صاف اور سادہ الفاظ میں بتاتا ہے، کوئی بحثیں نہیں ہے اس میں، کوئی توفع کی تفول نہیں ہے، کچھ سیدھا سا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اس کو آپ گالی دینا کہہ لیں۔ جہر بالسوء کہتے ہیں کہ اونچی آواز میں بری بات کرنا، اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ گالی دینے کو یا بری بات کہنے کو پسند نہیں بات کرنا، اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ گالی دینے کو یا بری بات کہنے کو پسند نہیں کرتا، من القول، سیدھی سی بات ہے کہ اونچی آواز میں بول کر بری بات کرنے کو پسند نہیں کرتا، الا من ظلما، لیکن اس کے لیے وہ بری ہے جس پر ظلم کیا جائے، یعنی کہ اصل قصوروار کون ہے؟ پہل کرنے والا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، یعنی آپ لوگوں کو دھوکہ دے لیں گے جی میں نے پہلی گالی نہیں دی، اس نے دی ہے، یوں ہوا ہے وہ ہوا ہے، لیکن اللہ کو بھی دھوکہ دے لیں گے، یہ سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، میں سن رہا ہوں کون کیا کر رہا ہے، وعلیمہ، اور میں تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ان تبدو، اگر تم اس برائی کے بدلے اچھائی کرو، خیرن، وہ بہتر ہے، او تخفو، پھر اللہ تعالیٰ ان تبدو خیرن او تخفو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نیکی کو ظاہر کر دو، او تخفو یا اس کو چھپاؤ، او تعفو یا معاف کر دو، ان سوء اس برائی کو، فإن اللہ کان عفوا غفورا، تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے؟ اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو اس کے جواب میں اسے گالی نہ دے تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہاری دوسری برائیاں بھی میں تمہیں سے کم کر دوں گا۔ کون سا وہ شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا انسان ہے جو نہیں چاہتا کہ میری برائیاں اللہ مجھ سے دور کر دے اور قیامت والے دن اللہ مجھے بخش دے؟ اس کا فارمولہ اللہ نے بتایا، اگر تمہیں کوئی گالی دے اس کے بدلے میں تم گالی دو تو تمہیں میں چھوڑ دوں گا، لیکن اگر تم اس کے جواب میں بھی نیکی کرو تو پھر میں تمہاری دوسری برائیاں بھی بخش دوں گا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں میں آگے بڑھو، تو برائی کے بدلے میں برائی نہ کرنا بھی اچھے کام میں آگے بڑھنا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی بات مان کر برائی کے بدلے میں برائی نہ کریں گے تو فساد کم ہونے کا چانس ہے۔ اگر ہم برائی کے بدلے اسی قدر برائی کر لیں گے تو ہم اللہ کی نظر میں بری ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، یہ 148 اور 149 نمبر ہے سورۃ نساء کی۔ تو ہم اللہ کی کیوں ماننا نہیں چاہتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، کوئی آپ سے کوئی بات پوچھتا تھا تو وہ قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے کچھ بیان کرنے نہیں دنیا میں آئے، وہ اللہ کا حکم پہنچانے آئے ہیں، اسی کو رسول کہتے ہیں، اسی کو نبی کہتے ہیں، اور یہی ساری ختم نبوت کی بنیاد ہے۔ بھائی وہ نبی آ گیا ہے، اب ہم نے کوئی نبی نہیں اور لینا، بھائی اور کو چھوڑو، وہ تو لے لو، وہ جو لے کر آیا ہے اس کو تو پڑھ لو، اس کو تو سمجھ لو، اس پر تو عمل کر لو، اور اسی کی طرف ہم بلاتے ہیں۔ ہر انسان کا قیامت تک فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، تو اس قرآن کی تعلیم کی طرف لوگوں کو بلائے، اسی کو ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ اور یہ دنیا میں مسلمانوں کا جو ہو رہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہوگا، یہی وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو چھوڑنا ہماری ضلالت ہے۔ اگر ہم مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں اتارنا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا چھوڑ دیں تو ہم میں اتحاد ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت کا ایک ٹکڑا پیش کرتے ہیں، یہ جو تفرقوا والی آیت ہے نا قرآن مجید میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم یہ بریلوی دیوبندی فرقے بنانا چھوڑ دو۔ اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے اندر جو نفرت پائی جاتی تھی اسے پہلے، اس کے بارے میں یاد کرواتا ہے کہ تم وہ جو تفرقہ بازی اور ایک دوسرے سے نفرت تمہیں پہلے پائی جاتی تھی، اس کی وجہ سے تم جہنم کے گڑھے پر کھڑے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سورت آل عمران ہے، تیسری سورت، آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حبل اللہ ہے کیا؟ اللہ نے کوئی رسی لٹکائی ہوئی ہے جس کو پکڑنا ہے؟ نہیں، یہ قرآن وہ حبل اللہ ہے، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جانا، کہ تم دو بندے کٹھے بیٹھ کر بات بھی نہ کر سکو، ایک مسجد میں کٹھے ہو کر نماز بھی نہ پڑھ سکو، ایک دوسرے کی بات بھی نہ برداشت کر سکو، اختلاف بھی نہ برداشت کر سکو۔ جہاں انسان موجود ہوں گے وہاں اختلاف موجود ہوگا، اختلاف کے باوجود ایک معاشرے میں انسانوں کی طرح کٹھے رہنا، یہ اللہ سکھا رہا ہے۔ اللہ کو نہیں پتا تھا فرقے بن جانے ہیں، یہ نہیں اللہ کہہ رہا کہ تم اپنے ذہن کو مطلب کہ منافق بنا لو، کہ دماغ تمہارا کچھ اور مان رہا ہو اور تم کچھ اور یہ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے معاشرے میں انسانوں کی طرح ایک دوسرے سے کٹھے بھائیوں کی طرح رہنا، بے شک تمہارے اندر عقائد کا بھی اختلاف ہو۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، تم ایک دوسرے سے ویسی، اس کی آگے اللہ تفصیل بتاتا ہے، کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے اس فضل اور نعمت کو یاد کرو جو تم پر کیا گیا۔ وہ کیا تھا؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کا دشمن نہ بننا لا تفرقوا ہے۔ بے شک آپ جو مرضی عقیدہ رکھیں، آپ کا عقیدہ ہم سے نہیں ملتا، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ میری طرف سے کوئی دنیا کا بندہ خدائی کا دعویٰ کرے، نبوت کا دعویٰ کرے، ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کر دے، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے۔ بھائی اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نہیں اپنی قبر میں، میں ابھی جان کا پاتا رہوں۔ مقصد کیا ہے کہ آدھا نہیں بننا، دشمن نہیں بننا ایک دوسرے کا، اس کے عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے یہ نہیں کرنا کہ یار میں تیرے بیگ روٹی بھی نہیں کھانی، تو نالی چ ڈگ پیا یا تو گلی چ ڈگ پیا تو میں تیری مدد بھی نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، آدھا نہیں بننا۔ یہ ہے لا تفرقوا کی تفسیر جو خود اللہ نے اسی آیت میں بیان کی ہے۔ فرماتا ہے کہ اذ کنتم اعداء، اے مسلمانوں مومنوں تم تو دشمن تھے ایک دوسرے کے، فالف بین قلوبکم،
اس اللہ کی بات کو ماننے کی وجہ سے تمہارے دل میں نے آپس میں جوڑ دیے، تم ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وہ اعداء سے اخوان بن گئے، وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم اس وقت آگ کے گڑھے پر کھڑے تھے کہ فنا ہو جانا تھا انہوں نے ایک دوسرے سے لڑ لڑ کے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میں نے تمہیں اس سے بچا لیا ہے۔ کیسے؟ کہ تم دشمن تھے، دشمن سے تم بھائی بھائی کی طرح ہو گئے۔ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت کی طرف۔ یہ ہدایت کیا چیز ہے؟ ایک مذہب کا مقصد ہی اچھا انسان بنانا اور اچھے انسانوں کی کثرت سے ایک اچھا معاشرہ قائم کرنا ہے، اس کے علاوہ مذہب کا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ کو آپ کی عبادتوں کی ٹکے کی بھی پرواہ نہیں ہے، خدا کی شان نہ آپ کی عبادت سے بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے ہے، آپ کے نفس کی بہتری کے لیے ہے۔ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج، وہ آپ کے نفس کی، آپ کے فرد کی اور آپ کے معاشرے کی بہتری کے لیے ہے۔ اللہ کے پاس کوئی گوشت نہیں پہنچتا، نہ آپ کی ٹکریں پہنچتی ہیں، اس کے پاس یہ پہنچتا ہے کہ آپ نے نماز میں خدا تعالیٰ کے ان احکام کو یاد کر کے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو بہتر فرد بنایا ہے یا نہیں بنایا۔ اگر نہیں بنایا تو منہ پر مارے گا آپ کی نمازیں۔ وہ خود قرآن کے اندر وہ آیت موجود ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے پہ بھی بربادی ہے، لعنت ہے اس پر، کہ جو نمازیں تو پڑھتا ہے تو اور کوئی برتن ہمسایہ مانگنے آ جائے اس کو دیتا نہیں، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی وہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے، نہ ہی اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت ہے۔ اللہ کو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایک اچھا فرد بنائیں، معاشرے میں ایک اچھا اور مفید فرد بنیں۔ یہ ہے قرآن کا، یہ ہے رسول اللہ کا، یہ ہے مذہب کا مقصد۔ اگر یہ مقصد پورا ہو رہا ہے تو آپ ایک اچھے مسلمان ہیں، اگر نہیں پورا ہو رہا تو آپ خدا کی بات نہیں مان رہے۔ اگر آپ فساد پیدا کرتے ہیں معاشرے میں، تکلیف دیتے ہیں لوگوں کو، تو آپ کوئی اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر رہے۔ اللہ کو کچھ نہیں چاہیے آپ سے، اللہ کو یہ چاہیے کہ آپ اچھا معاشرے میں ایک اچھے اور مفید فرد کی طرح رہیں، آپ سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اگر آپ فائدہ نہیں بھی دے سکتے، کم سے کم کسی کو آپ سے نقصان نہ ہو۔ سارا قرآن پڑھ جائیں، یہی مقصد ہے اس کا۔ حقوق العباد، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اگر اللہ کو عبادت کی ضرورت ہوتی تو 10 خرب فرشتے اور پیدا کر کے اور سجدے ان سے کروا لیتا، ہمارے سجدوں کی ضرورت تھی اللہ کو؟ نہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ انسان کو مذہب جانوروں سے انسان بنانے آیا ہے، جو جانوروں والی فطرتیں چھوڑ کر، جانور بھی لڑتے ہیں۔ ثناء اللہ مرسلی صاحب کا میں آپ کو بیان دکھا سکتا ہوں، لکھا ہوا، انہوں نے کہا مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ گلی کے کتوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، کہ گلی کے کتے بھی جب دشمن آتا ہے تو اسے لڑنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کتے آپس میں لڑ رہے ہوں، آپ ان کو پتھر مار کے دیکھیں، وہ دونوں آپ کو پڑ جائیں۔ وہ کہتا ہے ان گلی کے کتوں سے تو بہتر ہو جاؤ، کہ جب مسلمان کہلانے والوں تمہارا دشمن آتا ہے تو تم دشمن کو چھوڑ دیتے ہو، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو، ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہو، ایک دوسرے سے لڑتے ہو۔ جب دشمن آئے تو کم از کم تب ہی اکٹھے ہو جاؤ۔ اور اس نے لکھا ہوا ہے کہ ہر اس بندے کو جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، میں مسلمان سمجھتا ہوں، باقاعدہ احمدیوں کا نام لے کر اس نے کہا ہے کہ چونکہ یہ بھی رسول اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں ان کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں، کیونکہ فساد اور فتنہ ہے ہی یہ کہ میں آپ کو کافر سمجھوں، آپ مجھے کافر سمجھیں، ہم سب مل کر تیسرے کو کافر سمجھیں، تیسرے سارے مل کر اس کو کافر سمجھیں، اور صرف کافر نہ سمجھیں۔ اگر میں آپ کو کہوں جی مجھے آپ کے عقائد غلط لگتے ہیں، میں آپ کو نہیں صحیح عقائد سمجھتا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں کہوں گا میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا، آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گا، آپ کی مسجد میں نہیں آؤں گا، یا میں آپ گر رہے ہوں گے، بیمار ہوں گے تو میں پتہ لینے نہیں آؤں گا، آپ مر جائیں گے تو میں جنازے پہ نہیں جاؤں گا، تو یہ ایسے پھاڑ دیتا ہے ہمیں، اور اس کے بعد وہ فساد جو ہے وہ قیامت تک کے لیے وہ ہماری ٹرین جو ہے وہ دوسری سمتوں میں چلی جاتی ہے۔ تو اگر سارے آپس میں مل کے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کے اس حکم کے مطابق اپنے مذہبی اختلافات کے باوجود اکٹھے ہونے کی کوشش کرنی ہے، کم از کم ایک دوسرے سے نفرت ہی کم کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو پھر میں کہتا ہوں قیامت تک غلبہ نہیں ہو سکتا اسلام کا دوسری قوموں پر، جب تک مسلمان آپس میں یہ والے مسائل حل نہیں کرتے کہ بے شک ہمارے اندر علمی اختلاف ہے، مذہبی عقائد کا اختلاف اور سخت ترین اختلاف، سب فرقوں کے اندر بنیادی ایسا اختلاف ہے کہ سخت ترین کفر کے فتوے ہیں، لیکن فتوے ہونے کے باوجود بھی اب پاکستان میں کیا کیا گیا ہے 74 کی اسمبلی کے بعد کہ احمدیوں کو چھوڑ کر سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ کے اماموں نے کفر کے فتوے دیے بھی ہوئے ہیں، پھر بھی آپ اکٹھے ہو جائیں، لیکن وہ بنیادی غلطیاں جو قرآن کے خلاف ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، اور خود حکمران اور عدلیہ اور یہ سارے لوگ مل کر قرآن کے اور اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی، جو مرضی کرتے رہیں، جب تک ایک بنیادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سارے حقوق ساری عوام کو، کوئی کرسچن ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، جو بھی اہلیت رکھتا ہے اس کو اچھے عہدے پر پہنچایا جائے۔ اب دیکھیں یہی کام کیا عیسائیوں نے نہیں کیا ہوا، وہاں مسلمان وزیر اعظم بن جاتا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اسلامی جمہوریہ میں کوئی نہیں بن سکتا، سعودی عرب میں کوئی غیر مسلم نہیں کسی عہدے پر جا سکتا، بلکہ خود غیر عرب بھی نہیں وہاں جا سکتا کسی عہدے پر، وہ آنے نہیں دیتے، وہ سمجھتے کچھ نہیں ہے غیر عربوں کو۔ تو جب تک یہ چیزیں ان میں سے ختم نہیں ہوتی اور انسانیت کے درجے تک پہلے نہیں آتے، اس کے بعد پھر اچھا مسلمان بنے گا، اور انسان بن ہی نہیں سکتے جب تک قرآن کی تعلیم کی طرف واپس نہ آئے کہ جس کی اہلیت ہو اس کو عہدہ دیا جائے، اور سب کے لیے انسان سمجھ کر عقیدے کے اختلاف کے باوجود ہر عہدے تک پہنچنے کے برابر راستے فراہم نہ کیا جائیں، سب کو تعلیم کے برابر مواقع فراہم نہ کیے جائیں، تب تک یہ کبھی بھی جو نام نہاد تبدیلی ہے وہ نہیں آ سکتی۔ تبدیلی نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ قرآن کی آیت کا ہی ترجمہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو نہیں بدلتی. تو یہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ سارے لوگ قرآن پر غور کر کے کم از کم دیکھیں. کرسچنوں کو اللہ کہتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت شرک سے ہے، اور سب سے بد ترین مشرک کرسچن ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ہی اللہ کا شریک بنا دیا. اللہ کہتا ہے زمین پھٹ جائے اور آسمان گر جائے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے. کس کو؟ خدا کے نبی کو. اور اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی جنس سے ہے، اور خدا تین ہے. اللہ کو بڑی سخت نفرت ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ نہیں کہو آؤ ہم ان چیزوں پر ایک دوسرے سے مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے کام کریں جو ہم میں اور تم میں ایک جیسی ہیں. یعنی کبھی اللہ تعالیٰ نفرت نہیں سکھاتا. کیا کرسچن دا گلاس ہے تے پانی نہیں پینا ہے تے پلید نے، یہ کوئی نہیں سکھاتا. اے جناب شیعہ ہے تے ادنا نفرت کرو. شیعہ پتہ نہیں گھوڑے دیاں راڑاں پا دیندے نے اپنے وہ حلوے وچ جڑے 10 محرم کھواندے نے. نفرت پیدا کرنے کے فارمولے ہیں اور کچھ بھی نہیں، ایک دوسرے سے دور کرنے کے فارمولے. یہ جو عرب ممالک ہیں ان میں بعض اچھائیاں بھی انہوں نے پیدا کی ہیں کہ ہر مسجد کے اندر انہوں نے سب کے لیے نماز کے برابر موقع فراہم کر دیے. کوئی بندہ وہاں یہ نہیں کہہ سکتا بھی تو فلانے فرقے نہ تینوں نماز نہیں سی پڑھن دیں، وہ اٹھا کے باہر پہنتے ہیں. اس سے وہ نفرت ختم ہو گئی. لیکن وہی بات ہے اینڈ پر کہ جو بھی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے ہم دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کریں. اول خواہش و بعد درویش. تو ہم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، ہم سب دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے میں تو اگے ٹھیک ہاں، میرے سے تو خامی ہے ہی نہیں، میں تو کوئی غلطی کیتی ہوئی نہیں. تو ہر بندہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے اللہ کے حکام کے مطابق. جب سب یہ کریں گے تو ہو سکتا ہے پھر ہم اچھے افراد بنیں اور اسے ایک اچھا معاشرہ قائم ہو. بہت شکریہ جی. آپ بھی دوست جو ہیں وہ بات کرنا چاہیں تو کریں. ویسے جی میرے پاس جی کافی لیٹ ہو گیا ہے، جی تھوڑی میر دیر میں صاحب اجازت بہت چاہوں. ہاں جی میر صاحب بہت زبردست ماشاءاللہ آپ نے جس طرح ایجوکیٹ کیا سب بھائیوں کو، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس میں جو ہے نا پپو ملک صاحب بھی جو ہے نا ان کا بھی حصہ ہے کہ انہوں نے آ کے وہ سوال پوچھا. تو پپو بھائی آپ کا بھی بہت بہت یار شکریہ، آپ نے کتنا علمی سوال آ کے جو ہے نا پوچھا. اس طرح کے اگر سوال ہوں تو کتنی اچھی ڈسکشن بھی ہوتی ہے اور سیکھنے کو بھی ملتا ہے. لیکن ایک بندہ آتے ہی اوپر گالیاں دینا شروع کر دے تو پھر گفتگو اور یا وہ سیکھنے کا کیا موقع ملے گا. جی پپو بھائی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ اینڈ میں؟ جی جی جزاک اللہ. مجھے بھی اجازت دیں، اچھی گفتگو ہوئی ہے. اور میں دیکھتے ہیں اب کل اگر میں کسی پہلی بات افسوس کی بات ہے، کوئی مجھے تو امید ہے کوئی اٹھائے گا نہیں، ہمارا مسلمان ہے مجھے نہیں اٹھائے گا کیونکہ ان کو لگتا ہے شاید میں مشکل سوال پوچھتا ہوں. تو یار ویسے اسٹوڈنٹ بھائی آپ کے اندر بھی کوئی ایسے احمدی ہیں جن کو آپ اپنے کوئی نیچے احمدی آئے چاہے وہ آپ کے خلاف ہی ہو، جیسے احمدی بھی ہوں گے نا آپ کے تھوڑے خلاف ہوں گے، تھوڑے سخت گیر ہوں گے، جیسا میں پپو کوئی احمدیوں میں پپو ملک ہو ٹائپ، جی 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 کوشچن پوچھنے کے لیے نہیں اٹھاتے یا یہ صرف ہمیں ہی خامی پائی جاتی ہے؟ جی نہیں میں نے اس وقت بھی محمود بھائی کو اٹھایا ہوا ہے، یہ میرے خلاف بہت زیادہ سوال بھی کرتے بات بھی کرتے ہیں. یہ دیکھو بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، پہلے بہت خلاف تھے. تو اس طرح چینج ہو جاتا ہے بندہ. لیکن اگر آپ موقع ہی نہیں دیں گے، اب میں محمود بھائی کو نہ موقع دیتا تو آج یہ بالکل دور ہو جاتے ہیں مجھ سے. اب وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں روز. پپو بھائی میں ایک فکرے میں آپ کو اس کا مسئلہ سمجھا دیتا ہوں. یہ متقابل اگر کرنا ہے تو کہ ہم کیا کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں. وہ اس کو نہیں اٹھاتے جو گالی نہیں دینا چاہتا اور انہیں گالی سے روکتا ہے. ہمیں اگر کوئی منع کرتا ہے نا تو کہتا ہے کہ اس بندے کو آپ نے نہیں اٹھانا کیونکہ وہ گالی دیتا ہے. یہ فرق ہے بس، آگے آپ سمجھدار. جی جزاک اللہ. چلیں اگر کل پیر صاحب کی ایک سی اور بھائی نے اٹھا لیا تو ان سے بھی میں پوچھوں گا اور پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ جو آپ نے آیات ذرا جو پیش کی ہیں میں ان کے سامنے رکھوں گا کچھ آیات کہ یار یہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے نا انصافی نہ کرو. تو دیکھتے ہیں کہ وہ یعنی کہ کس طرح اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں جی مجھے اجازت ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی جی بہت شکریہ پپو بھائی. یہ نیچے شاہد بھائی بھی آئے. شاہد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت اچھی تقریر تھی میرے سامنے، بہت مزہ آیا سننے کا. جی ماشاء اللہ جزاک اللہ. جی ابراہیم بھائی السلام علیکم. آپ بھی ابراہیم بھائی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ بالکل ٹھیک. اچھا وہ میں نے بس اتنا ہی پوچھنا تھا، پہلے جب وہ اویس جو ہے نو ورلڈ بھائی وہ جب آئے تھے تو میرا کام کا ٹائم ہو گیا تھا. تو وہ سلیم بھائی نے جو کل پوچھے تھے کوسچنس ان کا آیا جواب؟ کچھ بتایا انہوں نے کہ کوئی نہیں؟ ہاں جی بس وہ ٹائم دیا ہے قیامت تک کا. اب اللہ کرے کہ قیامت کے بعد شاید کو مل جائے، باقی تو امید پہ دنیا قائم ہے. چلو جی. میر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.